اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگردوں کی فہرست میں جاری تھی، اور ہم اس فہرست میں متعدد شاگردوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں آیت اللہ شیخ علی محمد بروجردی۔ یہ شخصیت مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب شخصیت تھے، اور ان کے حضور پہنچنے والے ابتدائی شاگردوں کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے دیکھیں تو مرجعیت عظمیٰ سید ابو القاسم خوئی اور محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کے ہم عصر اور ہم رتبہ علمی اعتبار میں آیت اللہ شیخ علی محمد بروجردی ہیں، کہ جو استادی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے مقدم ہیں باقی تمام شخصیات کے اوپر۔ اور اسی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مرحوم سید حسن مسقطی اور مرحوم سید حداد یہ وہ افراد ہیں کہ جو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی شاگردوں میں ان افراد کا شمار ہوتا ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ تقدم و تأخر میں کسی شاگرد کا مرتبہ پہلے ہو اور کسی کا بعد میں ہو، لیکن یہ افراد وہ ہیں کہ جو اجتہاد کے مرحلے میں باقی تمام افراد سے پہلے ہیں، مقدم ہیں، اور باقی افراد جو مرحوم علی آغا قاضی کے شاگردی میں تشریف لائے، جن میں شیخ محمد تقی بہجت فومنی ہیں، مرحوم دستغیب شیرازی ہیں، مرحوم حسن علی نجابت ہیں، یا اس کے علاوہ متعدد شاگرد ہیں کہ جن کے ہم حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں یا بیان کریں گے، وہ سب رتبے میں مؤخر ہیں۔ لہٰذا مرحوم شیخ علی محمد بروجردی کے حالات زندگی کا ہم آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں۔ اس آغاز سے پہلے میں آپ کو یہ ایک مقدمہ بیان کرتا چلوں کہ ہمارے دینی منابع میں یہ مطلب مسلمہ طور پر پایا جاتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر وہ بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہر بچہ فطری اعتبار سے پاکیزگی کی طرف رجحان رکھتا ہے، ہر بچہ فطری اعتبار سے کمال کی طرف جانے کا پابند ہوتا ہے، اور ہر بچہ فطری اعتبار سے خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جنہیں علمی منابع میں اور علمی اصولوں میں برہانی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں ہو یا حیوانوں میں ہو، ہر بچہ ابتدا ہی سے کمال کی طرف حرکت کرنے کا پابند ہوتا ہے فطری طور پر، اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے، اسے کوئی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوگا، انسانوں کا ہو یا حیوانات میں ہو، کسی بھی جو ہے وہ ذی روح کا جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کرنے کے بعد چاہے وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت ہو، چاہے وہ اس کے پاؤں کی حرکت ہو، اس حرکت کے بعد جب اس میں مزید قوت آتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے چلنے کی، اور پھر مزید قوت آ جائے تو اگر حیوانات کا ہے اور پرواز کرنے والا ہے تو وہ کوشش کرے گا پرواز کرنے کی، اور اگر انسان کا بچہ ہے تو وہ کوشش کرے گا بھاگنے کی، تیزی سے چلنے کی، اور اسی طرح چوپایوں میں بھی یہ اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہے۔
تو یہ جو بچے میں آغاز ہی سے ایک حرکت آ جاتی ہے، یعنی وہ آغاز ہی میں جب بچے کا نطفہ ٹھہرتا ہے تو نطفہ اپنے تدریجی مراحل میں کمال کی طرف حرکت کرتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کمال کی طرف حرکت پر گامزن ہوتا ہے۔ تو پس بچے کا کمال کی طرف حرکت کرنا یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس کا توقف اختیار کرنا، حرکت نہ کرنا، یہ غیر فطری عمل ہے۔ اور اسی طرح سے کسی بھی بچے کا خداوند متعال کی طرف متوجہ ہونا انسانوں میں یہ ایک فطری عمل ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن جب وہ ماحول میں آتا ہے اور آ کر انسانوں کو درک کرتا ہے اور انسانوں کے ساتھ انس پیدا کر لیتا ہے، تو وہ جو کمال ہے، جو خداوند متعال کی طرف توجہ کا کمال ہے، وہ آہستہ 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 معاشرے میں موجود افراد کی نسبت سے جو ہے وہ تنزلی کی طرف آتا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اطراف کا ماحول خود کامل ہو اور خداوند متعال کی طرف توجہ میں مزید کمال عطا کرنے کے لیے اس کا باعث بنے، تو یہ بچہ آہستہ آہستہ اسی سمت میں رشد کرتا ہے۔ اور اگر اس کا اطراف کا ماحول ایسا نہ بھی ہو تو بھی اس بچے میں جو فطری ایک رجحان پایا جاتا ہے، یہ اس فطری رجحان کی تکمیل کے لیے اپنے اس گم شدہ کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کے اندر ایک تڑپ رہتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں وہ افراد کے جو بچپن ہی سے دوسرے افراد کی نسبت متفاوت ہوتے ہیں اور دوسرے افراد سے مختلف ہو کر کمال کی طرف جاتے ہیں اور معاشرے میں دوسروں سے منفرد نظر آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کی وہی فطری خصلت ہوتی ہے جو ان کے اندر وہ پائی جاتی ہے۔ دوسرا مرتبہ جو میں مقدمے میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شاگرد بلا استثناء جتنے بھی شاگرد ہیں، ان میں یہ ایک خاصیت پائی جاتی تھی کہ آغا قاضی طباطبائی انہیں الہی بعد میں اور الہی پہلو میں، الہی زاویے میں انہیں کمال عطا کرتے تھے۔ ان پر ایک ایسی نگرانی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسے انداز میں رہا کرتے تھے کہ وہ خود بخود کمال کی طرف جو ہے ان میں تڑپ پائی جاتی تھی، کمال کی طرف جانے میں اور کمال کی طرف سفر طے کرنے میں۔ لہٰذا سب کی ان علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں کی فہرست اگر دیکھی جائے تو سب بچپن میں ہی عام عادی بچوں کی نسبت ان میں ایک انفرادی خصوصیت تھی کہ وہ ابتدا ہی سے لوگوں سے متفاوت تھے اور خداوند متعال کی طرف ایک کمال کا سفر طے کرنے کے لیے ان میں ایک یہ رغبت اور ایک یہ انفرادیت پائی جاتی تھی۔ اسی بنیادی خصوصیت کے پیش نظر جب وہ علی آغا قاضی طباطبائی کی محضر کو درک کرتے ہیں تو وہ جو معشوق حقیقی سے لقاء کی تڑپ ہے وہ ان کے اندر مزید موجزن ہوتی ہے اور وہ اس کمال کی تلاش میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ یہ ابتدا سے ان کی پیدائش میں ہی اور ان کی فطرت میں ہی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے حقیقی معشوق کی تلاش میں تڑپتے رہتے ہیں۔ آپ چاہے مرحوم آغا بہجت کے ابتدائی حالات زندگی دیکھ لیں، مرحوم محمد حسین طباطبائی، الہی طباطبائی، مرحوم مسکتی، مرحوم آغا علی محمد پررجتی، یہ جتنے بھی افراد کے ہم نے حالات زندگی بیان کیے ہیں یہ اپنے بچپن سے ہی ایک غیر عادی شخصیت کے مالک تھے۔ اب اس غیر عادی شخصیت کے مالک ہونے کی بنیاد ان کے والدین کی محنت ہے، جیسے ہم آپ کی خدمت میں پہلے نقل کر چکے مرحوم آغا طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یا اس کے علاوہ شخصیات سے متعلق کہ والدہ نے ان بچوں کی تربیت میں بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے، یعنی بغیر وضو کے ان لوگوں کو دودھ نہیں پلایا، اور جب تک وہ بچے حمل میں رہے کوشش کی کہ کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو معصیت الہی شمار ہوتا ہو، جیسے غیبت ہے، جیسے اس قسم کے مسائل ہیں۔ تو ایسی خاص محنت کے نتیجے میں متولد ہونے والے بچے، ایک تو وہ فطری جو کمال ان کے اندر پایا جاتا ہے توحید سے رغبت اور پاکیزگی، اس
فطری کمال کے علاوہ یہ والدہ کی اور والد کی محنت بھی انہیں مزید کمال تک پہنچا دیتی ہے. لہٰذا جب یہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس میں ایک فطری طور پر ہی کمال کی طرف رجحان پایا جاتا ہے. ہم واپس اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں، مرحوم علی محمد بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی. مرحوم علی محمد بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش کی تاریخ جو ہے وہ 1895 عیسوی ہے اور قمری اعتبار سے 1312 ہجری قمری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور ان کی پیدائش شہر بروجرد سے 10 کلومیٹر دور فاصلے پر ایک دیہات ونائی نام کے دیہات میں ہوتی ہے. لہٰذا ان کے تاریخی احوال میں اگر دیکھا جائے تو بعض منابع میں انہیں علی محمد بروجردی ونائی کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. یہ اس تاریخی برہے میں پیدا ہوتے ہیں کہ ایک شہر سے 10 کلومیٹر دور دیہات میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ہے. والدہ اس کی بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. گھر میں دوسرے بھائی بہنیں موجود ہیں. بڑی بہن نے ان کی تربیت کی ہے اور ان کی پرورش کی ہے. والد بزرگوار کا نام شیخ ابراہیم ہے کہ جو ایک کسان ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں. اور بہن کو اس قدر ان سے محبت ہے، اس قدر ان سے لگاؤ ہے کہ انہیں گویا کہ اپنے فرزند اور بچے کی حیثیت سے ان کی پرورش کر رہی ہیں اور انہیں پروان چڑھا رہی ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے میں وہ بہنیں کہ جو گھر کی بڑی ہوتی ہیں، یعنی والدہ کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری انہی کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، ولو خود وہ سنی اعتبار سے صغیر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ گھر میں موجود تمام افراد کی ماں کا کردار ادا کرتی ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں قابل مشہود ہے. علی محمد بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہمشیرہ ان کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. لیکن والد بزرگوار بچپن میں جب اپنے بچوں کو زراعت کے لیے بلایا کرتے تھے کہ آئیں آ کر میری مدد کریں، تو اس وقت علی محمد بروجردی اسی وقت بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں تھوڑا سا مطالعہ کر لوں پھر آتا ہوں کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. تو والد اس کیفیت کو دیکھ کر علی محمد بروجردی سے یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم زراعت کے قابل نہیں ہو، تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو. تمہاری جو توجہ ہے، جو لگن ہے، وہ مطالعے میں ہے اور تعلیم میں ہے. لہٰذا تم زراعت کے کام کے نہیں ہو. تمہیں ہم زراعت کی طرف نہیں دھکیلتے، تمہیں تعلیم کے لیے مدرسے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں. لہٰذا ان کے والد انہیں بروجرد شہر جو 10 کلومیٹر دور فاصلے پر ونائی شہر سے فاصلے پر تھا دیہات، وہاں سے انہیں بروجرد شہر لے جاتے ہیں اور مدرسہ علمیہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کا داخلہ کرواتے ہیں. اور یہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے یہ پیدل طے کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس دور میں کوئی سواری، کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی. علی محمد بروجردی 10 سال کی عمر میں یعنی ابتدائی سن میں مدرسے میں داخل ہوتے ہیں. ظاہراً میں سمجھتا ہوں ان کا سن جب یہ مدرسے میں داخل ہوئے ہوں گے تو 14 سال یا شاید 14 سال سے بھی کچھ وقت پہلے کا ہو. مدرسے میں داخل ہوتے ہیں اور 1 سال اس مدرسے میں قیام کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں. بروجرد کے طلاب کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اصفہان جایا کرتے تھے یا مشہد جایا کرتے تھے. لیکن علی محمد بروجردی میں اس آغاز جوانی کے اندر ایک تڑپ تھی کہ میں نے نجف اشرف عراق جانا ہے. نجف اشرف عراق کا حوزہ اس دور میں ایک اوقیانوس کی مانند تھا. یعنی اس حوزے کی شہرت ایک انٹرنیشنل شہرت تھی اور اس دور میں بھی بہت شہرت کا حامل تھا یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف. علی محمد بروجردی اصفہان اور مشہد جانے کی بجائے ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ میں نجف اشرف عراق جاؤں اور وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کروں. یہ آرزو ان کے وجود میں موجزن ہوتی ہے اور اپنی ہمشیرہ سے کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف عراق جانا چاہتا ہوں. عمر کیا ہے؟ عمر ان کی 15 سال ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور عتبات عالیات جانے کا ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے.
ہمشیرہ آتی ہیں اور آ کر بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو نجف میں بہت گرمی ہے اور ہم بروجر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا عنصر۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ تم یتیم ہو، نہ ماں ہے، باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، کون تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا اور ابتدائی وسائل فراہم کرے گا تاکہ تم یہاں سے ہجرت کرو نجف اشرف کی طرف، اور پھر اگر تم وہاں چلے جاؤ تو کون پیچھے سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں رقم بھیجا کرے گا تاکہ تم وہاں اپنی تعلیم کو جاری کر سکو۔ تم یتیم ہو، تمہیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، یہیں بروجرد میں بیٹھ کر اپنی تعلیمی سلسلے کو اور تعلیمی سرگرمی کو جاری رکھو۔ بہن اپنے تہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن علی محمد بروجردی کے اندر جو ایک نجف جانے کی تڑپ تھی، وہ تڑپ اس میں تسکین نہیں آتی ہے۔ لہٰذا بہن کے اصرار کے باوجود جب بھائی رضامند نہیں ہو رہے بروجرد میں رہنے پر، تو بہن بھائی کو سمجھانے کی خاطر مرجعیت عظمائے بروجرد یعنی شیخ حسین غربی کے پاس آتی ہیں اور آ کر ان سے کہتی ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں، یہ آپ کے مدرسے کا طالب علم ہے، یہ یتیم ہے، یہ مادی مشکلات کا گھرا ہوا ہے، یہ وہاں کیسے جائے گا، کیسے برداشت کر پائے گا۔ مرجعیت عظمیٰ اپنے حضور علی محمد بروجردی کو طلب کرتی ہے، علی محمد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن علی محمد بروجردی مرجعیت عظمیٰ کی تمام باتوں کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ میرے لیے 3 عدد استخارے کر دیں، جو ان استخاروں کا نتیجہ نکلے گا میں اس پر عمل کروں گا ولا غیر۔ پہلا استخارہ یہ ہے کہ میں نجف جانے کے ارادے کو ترک کر دوں اور یہیں ایران میں بیٹھ کر اپنی تعلیم کو حاصل کروں، یہ پہلا استخارہ ہے۔ آپ یہ استخارہ کر دیں۔ مرجعیت عظمیٰ نے استخارہ کیا، بہت برا آیا، یعنی ایران رہنا برا ہے، نجف اشرف جانا جو ہے نا وہ اس کو ترک کرنا یہ بھی برا ہے۔ اب دوسرا آپ استخارہ کریں کہ میں نجف جاتا ہوں اور وہاں زیارت کرتا ہوں اور اس عظیم الشان حوزہ علمیہ کا دیدار کرتا ہوں اور واپس ایران آ جاتا ہوں۔ اب یہ استخارہ کریں۔ مرجعیت عظمیٰ یہ بھی استخارہ کرتے ہیں، یہ استخارہ بھی برا آتا ہے۔ اب تیسرا استخارہ جو علی محمد بروجردی طلب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں یہاں سے بروجرد سے ترک تحصیل کروں، نجف اشرف عراق چلا جاؤں اور وہیں تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف رہوں۔ مرجعیت عظمیٰ استخارہ کرتے ہیں، یہ استخارہ بہت اچھا آتا ہے۔ اب اس نیت کی مخالفت میں استخارہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو ترک کیا جائے تو کیسا ہے، تو شدیداً برا آتا ہے۔ اب یہاں مرجعیت عظمیٰ بھی علی محمد بروجردی کے ساتھ موافق ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کو نجف جانا چاہیے، چونکہ خداوند متعال کی تقدیر بھی اسی کے ساتھ ہے، اس کی نیت کے ساتھ ہے، لہٰذا اس بچے کو نجف اشرف عراق جانا چاہیے۔ لہٰذا خود اس بچے کی کفالت میں جو ابتدائی سفر کے اخراجات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں فراہم کروں گا، بہن بیٹی آپ اس کو نجف اشرف عراق جانے دیں۔ یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں نجف اشرف عراق اور عتبات عالیات کی زیارت کے لیے جانا کوئی آسان بات نہیں تھی، معمولی بات نہ تھی۔ اس دور میں معمولاً جب بھی ایک قافلہ اور کاروان تیار ہوتا تھا تو ایک شخص کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی کہ وہ ڈھول کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو بجاتے ہوئے پورے شہر کا اور پورے محلے کا طواف کرے اور اعلان کرے، حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے، اشعار پڑھے اور اعلان کرتا جائے کہ جس کو بھی نجف اشرف عراق اور کربلا زیارات کے لیے جانا ہے، قافلہ تیار ہو رہا ہے، وہ اپنی ابتدائی جو سفر کی مقدمات ہیں ان کو فراہم کر لے۔ علم انہوں نے اٹھایا ہوتا تھا، تو جب یہ شخص ندا دیتا ہوا شہر میں گھومتا تھا تو تمام وہ افراد جو مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جن کے دل تڑپتے تھے وہ بےتاب ہو جاتے تھے اس آواز کو سنتے ہی۔ ایسے میں علی محمد بروجردی کا بھی دل بےتاب ہوتا تھا اس آواز کو سنتے۔ تو یہ شخص آتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، علی محمد بروجردی اس کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ ابتدائی سفر ہے علی محمد بروجردی کا
اور سب سے طولانی سفر ہے علی محمد بروجردی کا، چونکہ علی محمد بروجردی میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ ونائی سے بروجرد تنہا سفر انہوں نے کیا ہے اپنی زندگی میں، اس کے علاوہ انہوں نے سفر نہیں کیا تھا، اور یہ سفر بھی 10 کلومیٹر کا تھا۔ لیکن یہاں سے نجف اشرف عراق جانا یہ ایک دشوار ترین مرحلہ تھا کہ جس کی لیے ان کی ہمشیرہ ان کے لیے جو ہے وہ فکر مند تھی کہ اتنا طولانی سفر کیسے کیا جائے گا۔ علی محمد بروجردی اپنے ابتدائی سفر کے مقدمات فراہم کرتے ہیں، جو ان کے پاس کتابیں موجود ہوتی ہیں ان کتابوں کو باندھ لیتے ہیں، ایک عدد بسترا اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں اور کچھ لباس اٹھاتے ہیں۔ اب یہ سامان تو ان کے پاس فراہم ہے، لیکن اس سامان کو اپنے سر پر تو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، آج کل کے وسائل کی طرح سواری تو موجود نہیں ہے۔ اب جانا ہے تو یہی گدھے ہیں، یہی خچر ہیں، انہیں کرائے پر لینا ہوگا، اور علی محمد بروجردی کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ایک گدھا کرایہ کر سکے۔ مرجعیت عظمیٰ نے جو رقم دی ہے وہ بھی اتنی وافر مقدار میں نہیں ہے کہ اپنی خورد و خوراک کے جو اخراجات ہیں ان کے علاوہ ایک سواری کو بھی کرائے پر لیا جائے، لہٰذا علی محمد بروجردی اپنے دوسرے اخراجات میں سے کچھ کم کر کے کچھ خرچ جو ہے وہ ایک گدھے کو آدھا کرایہ لینے پر تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ایک گدھے کے اس کا جو کرایہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ کوئی دوسرا شخص دے اور دوسرا حصہ ایک دوسرا شخص دے۔ تو علی محمد بروجردی اس گدھے کو آدھا کرایہ پہ لیتے ہیں اور اپنا سامان اس کے اوپر لادتے ہیں، اور دوسرا شخص وہ اس پر سواری کر سکتا ہے۔ لہٰذا تمام سفر اسی طرح ہوتا ہے کہ علی محمد بروجردی کا سامان گدھے پر ہوتا ہے اور خود پیدل نجف تک جو ہے وہ یہ سفر کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، بروجرد سے ایک چھوٹا بچہ 15 سال کا یا 15 سال سے کم سن کا بچہ چلے گا نجف اشرف عراق تک، پیدل جا رہا ہے علم دین حاصل کرنے کے اشتیاق میں اور تڑپ میں۔ اب یہ 10 دن کا سفر ہوتا ہے بروجرد سے بارڈر ایریا تک، بارڈر پر یہ پہنچتے ہیں، اور پھر بارڈر سے آگے نجف اشرف 5 دن کا سفر ہے۔ تو ٹوٹل علی محمد بروجردی 15 دن کے فاصلے کا سفر طے کرتے ہوئے پیدل نجف اشرف عراق تشریف لے کر جا رہے ہیں، تعلیم دین حاصل کرنے کے تڑپ میں، شوق میں، اشتیاق میں۔ اور جب نجف اشرف عراق پہنچتے ہیں تو اس وقت 1911 عیسوی ہوتی ہے اور قمری اعتبار سے 1329 سے ہجری قمری ہوتی ہے جب یہ نجف اشرف عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ اب نجف پہنچ گئے، اب ابتدائی جو مسئلہ ہے وہ ہے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں قیام، کہ جس کی قدمت 1000 سال ہے، اور وہاں تقریباً 15,000 کے قریب طلاب دین مبین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے میں علی محمد بروجردی جو علم کی تڑپ میں نجف اشرف عراق آیا ہے، اس کے لیے جگہ تلاش کرنا، اس کے لیے وہاں قیام کرنا، یہ ایک نہایت ہی دشوار مرحلہ ہے۔ علی محمد بروجردی وہاں سوال کرتے ہیں کہ یہاں اچھا مدرسہ کون سا ہے۔ انہیں رہنمائی کی جاتی ہے کہ مدرسہ قزوینی ایک اچھا مدرسہ ہے، اور ظاہراً اس مدرسے میں اس وقت بزرگ علماء زیر تعلیم تھے۔ آیت اللہ ابو القاسم خوئی اس مدرسے میں تھے، اور اس کے علاوہ نامور شخصیات جو بعد میں اپنے عصر کے مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر پہنچے اسی مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ علی محمد بروجردی مدرسے کے زعیم کے پاس، مدیر کے پاس، رئیس کے پاس جاتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ رئیس دیکھتے ہیں کہ ایک 15 سال کا بچہ ہے، داخلے کے لیے آیا ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا میرے تو تمام کمرے پر ہیں، کسی کمرے میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کو یہاں پر جگہ دے سکوں، لہٰذا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ علی محمد بروجردی ان سے کہتے ہیں کہ میں اس کم سن میں کہاں جاؤں گا، میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، میں نجف کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، کہ نہ میرا کوئی یہاں جان پہچان والا شخص ہے، اور اس عالم میں نجف اشرف میں کیسے بھٹکتا رہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے یہاں کہیں جو ہے وہ کہیں بیٹھنے کی جگہ دے دیں،
یہ آپ کا بڑا لطف ہوگا، احسان ہوگا۔ مدیر مدرسہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بچہ ہے، واقعی یہ کہاں جائے گا، کہاں بھٹکتا رہے گا، لیکن دوسری طرف تو میرے پاس بھی جگہ نہیں ہے اسے کہیں ٹھہرانے کی، لہٰذا مدرسے کے خادم کو طلب کیا جاتا ہے کہ وہ رہنمائی کرے کہ کیا کیا جائے اس بچے کے ساتھ۔ مدرسے کا خادم آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ دیکھیں مدرسے میں تو جگہ واقعی جیسے آپ نے فرمایا ہے کہیں نہیں ہے، لیکن جہاں ہم کنویں کا پانی نکالتے ہیں اس کے پاس ہمارا ایک سٹور ہے، اس سٹور میں کچھ چھوٹی سی ایک جگہ میں بنا کر انہیں دے سکتا ہوں مرتب کر کے، تاکہ یہ وہاں بیٹھ جائیں، فعلاً اپنا ابتدائی جو گزارا ہے وہاں پر کریں، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ کیا ان کے لیے صورتحال نکلتی ہے۔ خوشحال ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اسی سٹور میں جگہ دی جائے، حالانکہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر اس سٹور میں انہیں جگہ ملتی ہے، وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں مراجع محترم تقلید نجف اشرف میں صرف طلاب کو روٹی دیا کرتے تھے، شہریہ مساعدہ اور کوئی مالی امداد نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں مرجع سے روٹی مل جائے اور مدرسے سے کچھ محدود مقدار میں تیل ملے تاکہ اس کے ذریعے سے چراغ روشن کیا جا سکے، اور اس میں وہ رات کے وقت اپنا مطالعہ کرنا چاہیں یا اپنی کوئی دوسری ضرورت زندگی کو پورا کرنا چاہیں تو اس کے ذریعے سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنا پورا مہینہ اسی میں گزارا کرنا ہے، اضافی تیل میسر نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں علی محمد بروجردی وہ جو روٹی مرجع تقلید سے ملتی تھی اسے استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی چراغ کی روشنی میں رات کے وقت مطالعہ کیا کرتے تھے۔ نہایت سخت دور علی محمد بروجردی نے برداشت کیا۔ دوسری علی محمد بروجردی کی ایک یہ خصوصیت تھی کہ 15 سال کی عمر میں جب یہ نجف اشرف عراق آئے ہیں تو اس کے بعد 25 سال تک انہوں نے نجف کو ترک کرنے کا ارادہ نہیں کیا کہ نجف سے باہر جائیں، حتیٰ کہ نجف میں ہی قیام کیا ہے۔ اور اس 25 سال کی مدت میں علی محمد بروجردی نے کسی قسم کا کوئی خط کسی کو نہ لکھا، اور جو خطوط علی محمد بروجردی کے لیے ایران سے آیا کرتے تھے ان تمام کو چوم کے ایک تھیلے میں جمع کر دیا کرتے تھے، ان کا مطالعہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بھئی آپ ان خطوں کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھئی مطالعہ اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں کہ اگر تو اس خط میں کوئی خوشی کی خبر ہے تو میرا دل خوشی میں مچلے گا اور میں تعلیمی سرگرمیوں سے دور ہو جاؤں گا، میرا توجہ اس خوشی کی طرف رہے گی۔ اور اگر اس خط میں کوئی غمی کی خبر ہے تو اس غمی کی خبر بھی میرے وجود کے اوپر اثر انداز ہوگی اور میرا تعلیم سے دل اچاٹ ہو جائے گا اور میں غمگین ہو جاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے 25 سال اپنے خطوط کا مطالعہ نہیں کیا، اسے ایک جگہ پر جمع کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ یہی روش ہمیں مرحوم کاشف الغطاء سے متعلق ملتی ہے، اور یہی روش مرجعیت عظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی کے جو اس وقت ہمارے پاکستانی اور بر صغیر کے مرجع تقلید ہیں، مراجع اربع نجف میں سے ہیں، ان کی بھی یہی روش تھی کہ جو بھی خط ان کے پاکستان سے آیا کرتے تھے وہ ان خطوط کا مطالعہ نہیں کیا کرتے تھے، انہیں سنبھال کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اور جب بعد میں انہوں نے ان خطوط کو کھولا اور دیکھا تو اس پہ وہی روٹین تھی کہ کسی کی ولادت، کسی کی وفات، کسی کا انتقال اور کسی کے مسائل، اسی چیزوں پر وہ چیزیں مشتمل ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے علی محمد بروجردی نے نہایت محدود وسائل میں اپنی تعلیم کا آغاز نجف اشرف عراق میں کیا ہے۔ غربت کا عالم ہے، اور یہ بات آپ ہمارے دینی متون میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس بات کی بشارت دے دی ہے کہ العلم فی الجوع، علم گرسنگی میں ہے، بھوک میں ہے۔ انسان کا پیٹ بھرا ہو تو وہ علم اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا مشکلات تحصیل علم کا لازمہ ہے۔ اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسرائے کی زیارت میں بھی اس مطلب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم وہاں کہتے ہیں السلام علیکہ یا مقلب الاحوال، اے وہ ذات کے جو لوگوں کے حالات کو تبدیل کرنے والی ہے۔ یعنی اگر اس کے وجود میں کوئی غم ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی ناراحتی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو علی ابن ابی طالب کی ذات اس پریشانی کو جو ہے وہ غصے کو برطرف کرے گی، غموں کو اور ہموم کو برطرف کرے گی، اور آسائش اس کے وجود میں ڈال دے گی۔ لہٰذا
تمام تر تکالیف کو علی محمد بروجردی نے برداشت کیا اور تحصیل علم میں اپنا وقت گزارا اور تمام مدت میں زہد کا سہارا لیا. کیوں؟ چونکہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، کہ افضل ترین زہد یہ ہے کہ آپ اپنے زہد کو مخفی رکھیں. اور علی محمد بروجردی اپنی مشکلات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا کرتے تھے اور نہایت ہی مشکلات میں انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. ابتدائی تعلیم کا ہی یہ دور ہے کہ مرجعیت عظمیٰ محمد حسین بروجردی جو قم میں مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز تھے، ان کے سسر حاجی جعفر روغنی نجف اشرف عراق زیارت کے لیے آتے ہیں. ایک بہت بڑے تاجر ہیں، اپنے ساتھ بہت ساری وجوہات شرعیہ لے کر آتے ہیں تاکہ انہیں طلاب میں تقسیم کریں. اور جب نجف اشرف عراق پہنچتے ہیں تو تمام ایرانی طلاب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور آ کر وجوہات شرعیہ ان سے وصول کر لیں. تمام طلاب جاتے ہیں. علی محمد بروجردی کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں. فرماتے ہیں کہ نہیں، میں یہاں نجف اشرف عراق تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی سے رقم وصول کرنے نہیں آیا. حاجی روغنی تمام طلاب میں رقم تقسیم کرنے کے بعد طلاب سے پوچھتے ہیں کہ سب نے لے لیا، کوئی رہا تو نہیں ہے؟ کہا ایک طالب علم رہ گیا ہے مدرسہ قزوینی کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، کسی سے رقم لینے کے لیے نہیں آیا ہوں. حاجی روغنی خود اٹھتے ہیں اور مدرسہ قزوینی میں جاتے ہیں اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا نام علی محمد ہے؟ آپ بروجر سے ہیں؟ ہاں جی، میرا نام علی محمد ہے اور میں بروجر سے ہوں. کہتے ہیں کہ میں بروجر سے آیا ہوں اور میں طلاب میں رقم تقسیم کر رہا ہوں اور آپ نہیں آئے ہیں، لہٰذا کچھ رقم ان کے وہاں قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. میں نے تمام طلاب کو اس کے آدھے سے بھی کم رقم دی ہے، آپ کو زیادہ دے رہا ہوں سب سے، کیونکہ آپ میرے پاس نہیں آئے ہیں. یہ رقم میری ذمہ داری تھی کہ میں تقسیم کروں، میں آپ کے پاس اس رقم کو لے کر آیا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کا کام تعلیم حاصل کرنا ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، آپ تعلیم حاصل کریں. میرا وظیفہ ہے کہ میں آپ تک رقم پہنچاؤں، یہ میں آپ تک رقم پہنچا رہا ہوں، آپ اس کو لیں. تو وہ جو زہد انہوں نے مخفی کر رکھا تھا علی محمد بروجردی نے، اس خفی زہد کی خاطر انہوں نے وہ رقم وصول کی، چونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی، لیکن خود کسی سے رقم وصول کرنے نہیں گئے اور ہمیشہ اپنی مشکلات میں، اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اسی قناعت کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ہماری گفتگو آپ کے ساتھ آیت اللہ علی محمد بروجردی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے باب میں جاری ہے. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائمہ